جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور آپ کو بتائیں گے کہ آج ہر سال خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن جو ہے پوری دنیا بھر میں جو ہے منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، مگر پاکستان میں یہ دن صرف یہی کہا جاتا ہے کہ یہ یاد دہانی نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت کا مقابلہ کرنے کی بھی باتیں ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ آج بھی اس حقیقت سے جو ہے نظر نہیں چرا سکتا کہ خواتین پر تشدد کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر، گلی، محلوں، دفاتر، اور اب تو یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سال 2024 کی اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو آنے والے جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت ہی سرپرائزنگ ہے کہ بھئی تشدد، ریپ، اغوا اور غیرت کے نام پر قتل کے صرف 3200 واقعات رپورٹ ہوئے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو صرف رپورٹ ہوئے ہیں، اور اصل تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن سب سے تکلیف دہ پہلو یہی ہے کہ ہزاروں مقدمات درج ہونے کے باوجود ان پر جو ہے کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں گھریلو تشدد جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو۔ کیا یہ بل جو ہمارے لیے پیش کیا گیا خاص طور سے آج کے دن کے حوالے سے جو کہ خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے اس کے خاتمے کے لیے کتنا حقیقی اور عملی تبدیلی لا سکے گا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے میں چاہوں گی ان سے آپ کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہناز رحمان صاحبہ، کاؤنسل ممبر آف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اینڈ فارمر ریزیڈنس ڈائریکٹر ایٹ عورت فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم مہناز صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح خیر۔ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور جب میں یہ کہتی ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور پھر اس طرح کی خبریں اور یہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ ہم خواتین پہ جو تشدد ہو رہا ہے، خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین اگر اپنی مرضی کرتی ہیں وہاں پہ بھی ان کی غلطی ہے، اگر اپنی مرضی نہیں کرتی تو وہاں پہ بھی ان کی غلطی ہے، تو یہ بتائیے کہ آج کے دن کے حوالے سے خاص طور سے کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے جو کیسز ہیں اتنے زیادہ کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک تو اس میں بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اب میڈیا بہت یعنی زیادہ تعداد میں ہو گیا ہے، تو چیزیں زیادہ سامنے بھی آ رہی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ میڈیا کے اتنے چینلز نہیں تھے، اور صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور کچھ اخبارات ہوتے تھے۔ جی لیکن اب یہ تھینکس ٹو یو پیپل کہ اب ہمارے جو سارے مسئلے مسائل ہیں وہ آپ لوگ فوراً سامنے لے آتے ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں، میں تو ہر پلیٹ فارم سے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے عورتوں کے مسائل کو اجاگر کیے۔ وہ ٹیبو سبجیکٹس جس پہ پہلے ہم بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے وہ آپ لوگ سامنے لائے ہیں، تو آئی تھنک گیو دا کریڈٹ از ڈیو، تو میڈیا کو بہت کریڈٹ جاتا ہے اس کا۔ جی مہناز صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ہم ہر طرح کے تشدد کی بات کرتے ہیں خواتین پہ، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو رہا ہے، لیکن خاص طور سے جو گھر میں گھریلو تشدد ہوتا ہے اس پہ جو ہے آواز اٹھاتے ہیں، وہ اس پہ کیوں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں؟ نہیں، اس میں بھی تھوڑا سا دیکھیے نا، سندھ میں سب سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بل بنا ہے، تو شروع میں واقعی یہ ہمیں بہت مشکل پیش آئی تھی جب ہم لیجسلیٹر سے جا کے ملتے تھے، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پولیس کا بھی رویہ ہمیشہ رہا کہ بی یہ تو گھریلو معاملہ ہے، اگر کوئی عورت ہمت بھی کر لیتی جی تھی جانے کی۔ تو ایک رویہ تو ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کو کیونکہ گھریلو معاملہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جی اب سول سوسائٹی کی کوششوں کی بدولت اور جو خالصہ سندھ اسمبلی میں جو لیجسلیٹر ہیں جنہوں نے ہم سے تعاون کیا اور ہم یہ کامیاب ہوئے گھریلو تشدد کے خلاف بل بنوانے میں، جی تو یہ قانون جب بنتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس، ایک رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کوئی جرم کرنے لگتا ہے یا کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اگر اس کو یہ پتا ہو کہ قانون موجود ہے، مجھے سزا ملے گی، میں جیل جاؤں گا، جی میری بدنامی ہوگی، تو ایک رکاوٹ تو پیدا ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ جی اچھا مہناز صاحبہ، چلے ڈومیسٹک وائلنس کے لیے آپ نے کہا کہ اب قانون بن گیا ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ایک نیا جو ہے وائلنس آیا ہے، آن لائن ہراسگی، ڈیجیٹل تشدد، جدید دور کا بہت بڑا اس وقت ہر عورت کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ کیا اس کے لیے بھی کوئی قانون ہے اور کتنا مضبوط ہے اگر ہے تو؟ جی قانون ہے، موجود ہے، سائبر کرائم ایکٹ ہے اور دوسرے قوانین بھی ہیں جو، لیکن ان قوانین میں یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کا اوور آل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، جب تک وہ نہ جی بدلے تو صرف قانون کچھ نہیں کر سکتا۔ جی اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قانون بن جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔
اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال اقوام متحدہ نے بھی یہ جو آج 25 نومبر کو ہم بات کر رہے ہیں اس کا موضوع یہی آن لائن ڈیجیٹل وائلنس ہی رکھا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ وائلنس دنیا بھر میں کتنا بڑھا ہے کہ اقوام متحدہ نے تھیم اس دن کی آج جو ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں یہی ہے کہ یہ ڈیجیٹل وائلنس بہت بڑھ گیا. ظاہر کچھ سال پہلے تک جب یہ نہیں چیزیں آئی تھی سوشل میڈیا کمپیوٹر وغیرہ تو لوگوں کو دوسری طرح کے وائلنس کا سامنا تھا, لیکن اب یہ ان چیزوں کا جہاں اتنا فائدہ ہے, سائنسی ایجادات ہے, علم میں اضافہ ہے, وہاں ایک نیگیٹو, جی کیونکہ ہر چیز کے دیکھیں اچھے اور برے پہلو دونوں ہی ہوتے ہیں, تو جی اچھے پہلو بھی بہت ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے, لیکن اس میں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اوور آل ایک ادھر سری سوسائٹی ہے جس میں عورتوں کو تنگ کرنا, عورتوں کو ایک مطلب شے سمجھنا جی اشتہارات کی یا ایک سیکس آبجیکٹ سمجھنا, یہ رویہ عام ہے. یہ مطلب میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی, ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے. تو جب ڈیجیٹل ریولیوشن آیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہاں بھی جو لوگ نیگیٹو منفی ذہنیت رکھتے ہیں انہوں نے عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا. شروع میں تو بہت تکلیف دہ واقعات ہوئے, کچھ لڑکیوں نے خودکشی بھی کی, بلیک میلنگ ہوئی. تو یہ سب یہ جو ایک تشدد کی نئی شکل ہے, جب نئی چیزیں آتی ہیں تو پھر جی ان کے ساتھ پھر تشدد کی نئی شکلیں بھی سامنے آ جاتی ہیں. تو اس سال کا تو موضوع ہی اقوام متحدہ نے یہ رکھا ہے, اور میں آپ کی توسط سے مطلب قارئین کو, آپ کے آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو دن ہم تشدد کے خلاف یہ جو دن منا رہے ہیں اس کی تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں ہسٹری بتا دوں اس کی شور تھوڑی سی. شور جی تو یہ دیکھیے یہ جو دن منایا جاتا ہے یہ اصل میں تتلی بہنیں بٹر فلائی سسٹرز کی یاد میں منایا جاتا ہے, جنہیں 1960 میں ایک عامر نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے پر قتل کر دیا تھا. ان پہ تشدد کیا گیا اور ان کی جیپ کو پہاڑ سے گرا کے دنیا کو یہ تاثر دیا گیا کہ حادثہ ہو گیا ہے. جی لیکن وہ کہتے ہیں نا خون ناحق نہیں چھپتا, تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ 3 بہنوں کو جنہیں اب ہم پیار سے تتلی بہنیں کہتے ہیں, دنیا بھر میں انہیں بٹر فلائی سسٹرز کہا جی جاتا ہے, ان پہ فلمیں بھی بنی ہیں ٹھیک ان ہے کی جدوجہد پہ. تو یہ ان کی یاد میں منایا جاتا ہے, اور ہر اس عورت کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے جس پہ تشدد ہوا ٹھیک ہے, ہے اور ان عورتوں کے لیے بھی منایا جاتا ہے جنہوں نے اس تشدد کے خلاف جدوجہد کی. ٹھیک ہے وہ تو ہر عورت وہ اب تتلی عورت ہے, تتلی بہن ہے ایگزیکٹلی ہماری. مہنا صاحبہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے جو ہے ہمیں اس کی ہسٹری بتائی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی بتایا کہ چاہے ڈومیسٹک وائلنس ہو یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ آن لائن ڈیجیٹل کوئی بھی سائبر کرائم ہو, ان سب کے خلاف جو ہے قانون ہے, مگر سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ قانون ہے لیکن پھر کیا وجہ ہے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا, کوئی انصاف نہیں ہوتا. یا اگر میں بات کروں کہ جو ریپ کیسز ہیں صرف 1% اس میں سزا ہے, تو کیا کہیں گی آپ کہ ہمارا قانون اتنا اسٹرانگ نہیں ہے یا عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ جی, عمل درآمد کا تو ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہماری شکایت یا ہمارا شکوہ یہی ہے کہ گورنمنٹ سے کہ آپ لوگ قانون بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہماری لابنگ کے نتیجے میں, ہماری ایڈوکیسی کے نتیجے میں بناتے ہیں, لیکن پھر پلیز اس پہ عمل درآمد کی بھی تو کوئی صورت نکالیں. اس کے لیے پولیٹیکل ول ہونا بہت جی ضروری ہے, کہ کیونکہ ہاتھ ڈالنا ان لوگوں پہ جو کہ انفلوئنشل مطلب اثر و رسوخ رکھتے ہیں یا وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں یا ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈال دیں, تو اس میں ایک پولیٹیکل ول کا ہونا بہت ضروری ہے حکومت کی طرف سے, کہ جو بھی غلط کام کرے گا اسے سزا ملے گی. اگر آپ یہ عہد کر لیتے ہیں جی تو آپ یقیناً پھر آپ پکڑیں گے, سزائیں دیں گے. جی مہنا صاحبہ, گھریلو تشدد پہ ایک بار پھر سے میں آپ سے بات کروں گی. تحفظ کا بل 2025 جو ہے وہ آیا, کیا نئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ وہ لے کر آیا ہے؟ کیا ہمیں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے جو خواتین اس کو دیکھ رہی ہیں, سمجھنا چاہ رہی ہیں؟ اس میں ظاہر ہے ایک تو یہ کہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ قانون بن گیا ہے اور اب یہ سزا ملے گی. اچھا, اس قانون میں ہم نے کوشش کر کے یہ بھی رکھوایا کہ عورت کو گھر سے نکالا نہیں جا سکتا, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ آپ نے عورت کو مار پیٹ کی اور گھر سے نکال دیا, اس کا کوئی ٹھکانا نہیں, کوئی آسرا نہیں. اکثر صورتوں میں والدین کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں پھر ظاہر بھائیوں کی شادیاں ہو گئی, وہاں جی جگہ نہیں ہے, اور اس طرح کے مسائل تھے. تو اس قانون میں یہ بھی شک رکھی گئی ہے کہ آپ عورت کو اس کے گھر سے نہیں نکال سکتے. دوسرے یہ کہ جو مرد ہے جس نے تشدد کیا ہے, اچھا یہ صرف عورت پہ تشدد نہیں, جو گھروں میں بوڑھے ہوتے ہیں
जी उन पे भी तशद्दुद भी इस कानून में शामिल है। आप अपने घर में जो बूढ़े हैं, जो कमजोर हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज है, इसमें मतलब जो भी वल्नरेबल लोग घर में मौजूद हैं, जी आप उनमें से किसी पे तशद्दुद नहीं कर सकते। और क्योंकि औरतों पे ज्यादा होता है तशद्दुद शादी के बाद, आमतौर पे हमारे माशरों में, तो इसलिए औरत का जिक्र ज्यादा होता है, लेकिन इसमें बूढ़े लोग भी शामिल हैं। जी। ठीक है। मना साहिबा, आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देंगी वो ख़वातीन जो आपको देख रही हैं, जो समझती हैं कि उनको खामोश रहना ही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है, उन्हें कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या इसी तरह तशद्दुद होता रहेगा और केसेस सामने आते रहेंगे जो सिर्फ रिपोर्ट होते हैं? मेरा पैगाम यही है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े हो जाएं, आवाज उठाएं, चाहे ये जुल्म घर में हो रहा है, चाहे माशरे में हो रहा है, चाहे सियासत में हो रहा है, कहीं भी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस दिन का आगाज सियासी जद्दोजहद से हुआ, आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद से, जो तितली बहनों की मैंने बात की, तो वहां से लेके आज तक जो भी जुल्म हो रहा है, वो नाइंसाफी हो रही है, उसमें ना सिर्फ हमें बल्कि वो सारे मर्द हजरात जो अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, उन्हें भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए और हम सबको मिल के इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इस जुल्म का खात्मा करना चाहिए। हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो। हर इंसान की इज्जत नफ्स हमारी अहमियत रखती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थी ये महना साहिबा जो बता रही थी कि ख़वातीन पर तशद्दुद के आलमी दिन पे ख़ास तौर से आज जो थीम रखा गया वो यही है कि ऑनलाइन ख़ास साइबर क्राइम जो है उसमें ख़वातीन पे जो केसेस हो रहे हैं या वो निमट रही हैं इससे, उसके लिए जो है कानून लेके आए हैं। उसको समझने की ज़रूरत यही है कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।